ولا الضالين آگے جی تھوڑا سا دبائیں شد جہاں پہ ہیں وس نہیں والصافاتی نہیں حمزہ کو چھوڑ دیں بعد میں پڑھیں پہلے اس کو پڑھیں ہاں الف نہیں ہے نہیں صحیح نہیں ہوگا خواہ کو لمبا نہیں کرنا دبانا ہے بس جھٹکا بھی نہیں لگانا خواہ کو لمبا نہیں کرنا ہاں جی اور لمبا نہ کریں اور کم کریں ہاں جی جاءت الصاخۃ ایک حرف آگے سے ملایا ہے پہلے اس کا رواں کریں اس لفظ کا رواں کرنے کے بعد پھر پیچھے سے رواں کریں پھر اگلا جوڑ کریں اس کا رواں کریں اسی حرف کا اکیلے کا رواں کریں پھر پیچھے سے سارے کا رواں کریں جوڑ کر کے اس حرف کا پہلے رواں کرنا ہے پھر اس کے پیچھے سے مکمل حرف کا بھی جوڑ کرنا رواں کرنا اس طریقے سے ہے تو جیسے آپ نے یہاں پر پڑھا ہے جیم پیش واو مد نون تو اب اس کا آپ نے رواں تو بتایا نہیں آپ نے پیچھے سے شروع کر دیا تو ہا جون پہلے اس کا رواں بتائیں کہ یہ کیا بنا جیم پیش واو مد نون یہ کیا بنا یہ سب ہی ایسے اس میں جوڑ میں نا جوڑ ابھی تک صحیح نہیں ہوا جوڑ کو توجہ دیں کہ جوڑ جس ترتیب سے اسی طرح سے جی پھر ہی آئے گا اگر اس ترتیب سے چلیں گے تو آسان بھی ہے اور آئے گا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد اگلے کلمے میں حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے اور حروف یرملون کون سے ہیں یا را میم لام واو نون یرملون اس کا مجموعہ ہے تو نون ساکن اور تنوین کے بعد اگلے کلمے میں حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو لام اور را میں بلا غنہ باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا ابھی سمجھ آ جائے گا یہ پہلے تھوڑا سا آپ اس کو قاعدے کو توجہ سے سنیں مثال آئے گی اچھی طرح سمجھ آ جائے گا قاعدے کو سن لیں ذہن نشین کر لیں تاکہ قاعدہ آپ کو کہ اگر نون ساکن کا تو پتہ ہے نا ہاں جی ندیم صاحب نون ساکن کا پتہ ہے نون ساکن نون پر جزم ہو یہ دیکھیں ادھر یہ نون ہے تو یہ اس پہ جزم ہے یہ نون ساکن ہے اگر مثال کے طور پہ ہم اس کو کر دیتے ہیں کن یہ کاف کے اوپر پیش ہے نون ساکن ہے یہ ساکن جزم آئے یہ جزم ہے یہ والی یہ جزم ہے تو جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں تو نون پہ جزم آ جائے تو نون ساکن تو نون ساکن ہو اور تنوین ہو تنوین کسے کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کسی جگہ نون ساکن آ سکتا ہے کسی جگہ تنوین آ سکتی ہے تو کہیں ان میں سے کچھ بھی ہو نون ساکن یا تنوین میں سے ہو اور اس کے بعد والا جو حرف آ رہا ہے فوراً بعد نون ساکن کے فوراً بعد یا تنوین کے فوراً بعد جو حرف آ رہا ہے اس میں حروف یرملون میں سے کوئی آ رہا ہے حروف یرملون یا را میم لام واو نون یہ یرملون حروف کا ان میں سے کوئی حرف آئے تو لام اور را یہ 6 ہیں یرملون ٹھیک ہے یرملون 6 ہیں یہ یرملون ہے
یا را میم لام واو نون، یہ 6 حرف ہیں، ان میں سے کوئی آ جائے تو لام، ایک یہ ہے لام، لام، اور دوسرا ہے یہ شروع والا را، را، یہ لام اور را ان کا الگ قاعدہ ہے، پھر کیا ہوگا؟ اور باقی جو 4 بچ گئے ہیں، یا میم واو نون، یہ 4 الگ بچ گئے، یا میم واو نون، یہ 4 الگ بچ گئے، ان کا الگ قاعدہ ہے۔ اب یہاں پہ نون ساکن یا تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش تنوین، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف ایک، ان میں سے کوئی ایک آئے، ٹھیک ہے، تو پھر لام اور را میں بلا غنہ، غنہ نہیں ہوگا یہاں پہ، لام اور را کے بعد اگر نون ساکن آ جائے یا تنوین آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، لیکن ادغام ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، ادغام ہوگا۔ ادغام کا مطلب ہے نون کو را کے اندر جو مرج کر دیں گے، ختم کر دیں گے، ساکن سائلنٹ کر اس کو مل کر دیں گے۔ جیسے اس کی مثال یہ دیکھیں، یہ را کی مثال دیکھیں، یہ ہے من اور آگے ہے را، یہ ہے مر ربی کا، ٹھیک ہے، نون ساکن آیا اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے را آ گئی، تو اب ہم غنہ نہیں کریں گے یہاں پہ نون پہ، بلکہ اس کو اس کے ساتھ ملا دیں گے، اس کے اندر داخل کر دیں گے، ادغام اس کو کہتے ہیں، ادغام کر دیں گے، یعنی پڑھنے میں یہ نہیں آئے گا، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ من ربی کا نہیں، مر ربی کا، مر، را کو میم کے ساتھ ڈائریکٹ، مر ربی کا، مر، ٹھیک ہے۔ یہ لام میں بھی ایسے ہی ہوگا، جیسے یہ میم میں ہے، لام اگر یہاں پر لام آ جائے کہیں جگہ پر، وہاں پہ ایسے ہی ہوگا۔ اور یہ اس قاعدے کا ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد ان میں سے 4 میں سے، یرملون یہ جو 4 ہیں، ان میں سے کوئی آ جائے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ دوسرا تنوین، تو وہاں پر پھر غنہ ہوگا، وہاں پھر ادغام مال غنہ ہوگا، ادغام بھی ہوگا، غنہ بھی ہوگا۔ لام اور را میں صرف ادغام ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانا، لیکن باقی 4 میں ادغام مال غنہ ہوگا، یعنی غنہ بھی کریں گے، ادغام بھی کریں گے، سمجھ آئی جی؟ میں یعمل، اب دیکھیں یہاں پہ غنہ کریں گے، میں یعمل، اب نون کی آواز نہیں آ رہی، من یعمل نہیں کر رہے، ادغام کر رہے ہیں لیکن غنہ بھی کریں گے۔ اسی طرح ان 4 میں سے کوئی آئے، یہ ایک مثال ہے یا کی، تو ایسے میم آ جائے واو نون، تو غنہ مال ادغام ہوگا، غنہ بھی ہوگا لیکن ادغام بھی ہوگا، یہ ایک قاعدہ ہے اس کا۔ یہ تنوین کے بعد حمزہ وصل ہو، حمزہ وصلی جو ملانے کے لیے آتا ہے، شروع میں آتا ہے، تو وہاں ایک نون کے نیچے زیر لگا کر اگلے حرف سے ملاتے ہیں، اور تنوین کی جگہ صرف ایک حرکت باقی رہ جاتی ہے، اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ سمجھ آ گئی؟ تنوین کے بعد حمزہ وصلی ہو، تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کے بعد حمزہ وصلی ہو، ٹھیک ہے، جیسے اللہ زینہ یا اللہ زی، اللہ تی، ان کے شروع میں جو حمزہ ہے وہ وصلی ہے،
اب اللہ زینہ سے پہلے تنوین آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اللہ زینہ یا اللہ زی سے پہلے تنوین آ رہی ہے، تو تنوین کے بعد یہ حمزہ ہو گیا اللہ زینہ کا حمزہ وصلی، تو وہاں ایک نون کے نیچے زیر لگا کر اگر حرف سے ملاتے ہیں۔ اب اس کی میں مثال دیتا ہوں، قرآن پاک کھولیں، اس میں سے آپ نکالیں، پھر پتہ چلے گا، ایسے سمجھنا ہے۔ قرآن پاک میں سے آپ نکالیں سورہ مزمل نکالیں، ہاں جی، جو 30ویں پارے میں ہے، 29ویں پارے میں ہے، ہاں جی 29ویں پارے میں سورہ مزمل ہے۔ نکال لیا؟ یہ جہاں آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہے، بالکل آخری لائن، بالکل آخری لائن کا شروع لفظ ہے، نہیں ادھر دیکھیں، یہاں پہ اس آپ کا پتہ نہیں آخری ہے کہ نہیں، یہاں پہ جو ہے نا آخری۔ اب میں یہاں پہ آپ کو سمجھاتا ہوں اس کو، ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں، یہ لکھا ہے، یہ دو زبریں ہیں اس پہ، شیبہ پہ، ٹھیک ہے، ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبہ، شیبہ پہ دو زبریں ہیں، تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے، اور یہ حمزہ وصلی ہے، حمزہ وصلی ہے، یہ جو شروع میں کسی بھی ہے اس کے حرف کے شروع میں حمزہ ہے، وہ حمزہ وصلی ہی ہوتا ہے، یہ حمزہ وصلی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ادھر دو زبریں ہیں اور یہاں پہ حمزہ وصلی آ گیا، اب پڑھنے کا کیا طریقہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، اب میں بتاتا ہوں، یہ دیکھ، تنوین کے بعد حمزہ وصلی یہ والا ہو، وہاں ایک نون کے نیچے زیر لگائیں گے۔ اب یہ ایک نون ہم نے اپنے پاس سے لیا، اس کے نیچے لگائی زیر، ٹھیک ہے، زیر لگا کر اگرے حرف سے ملائیں گے، اس کو یہاں ملائیں گے سین کے ساتھ، نون کو سین کے ساتھ ملائیں گے، تو اب یہاں پر صرف ایک زبر پڑھیں گے، نہیں سمجھ آئی؟ میں پڑھوں گا لیکن پہلے اس کو تو سمجھے نا، یہ جو میں سمجھا رہا ہوں یہ ہے شیبہ، اصل میں دو زبریں ہیں یہاں پہ، یہ نون نہیں ہے، یہ اپنے ذہن سے مٹائیں، ابھی نون نہیں ہے، نون بعد میں آئے گا، یہ دو زبریں ہیں۔ اب اس کو ملانے کا طریقہ بتا رہے ہیں، یہ قاعدہ ہے کہ جب دو زبریں، دو زیریں، دو پیشے کے بعد حمزہ وصلی ہو تو پھر ہم اس ایک زبر کو ختم کریں گے اور اس ایک زبر کی جگہ نون لے آئیں گے، ایک زبر نون بن جائے گا، جب نون بنے گا تو ادھر رہ جائے گی ایک زبر، ایک زبر تو ادھر آ گئی نا، نون ایک زبر نون بن گئی، اب ادھر کتنی زبریں رہ گئی؟ ایک، اب ادھر ایک زبر پڑھیں گے، یہ نون کو سین کے ساتھ ملائیں گے، با کو سین کے ساتھ نہیں ملائیں گے، شیب السما نہیں کہیں گے، شیب السما، جب پڑھنا ہے، اگر وقف آپ نے کر لیا شیبہ پھر تو ایسے ہی پڑھیں گے، ادھر دیکھیں یہاں پہ یہ لکھا ہوا نا، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا،
یہ وقف ہے، اور آگے پڑھیں گے جب وقف کر کے السماء اس طرح پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر پڑھیں گے یجعل الولدان شیبا السماء۔ سمجھ آئی؟ یہ قاعدہ بتا رہے ہیں یہاں پہ، یہ جو ہم نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں اس میں یہ قاعدہ بتا رہے ہیں، یہ نون قطنی اس کو کہتے ہیں، یہ نون قطنی کا قاعدہ، یہ اس کے نیچے سے نکل رہا ہے نا، اس لیے قطنی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک زبر کی جگہ آ جائے گا۔ اب شیبا السماء، شیبن نہیں پڑھیں گے، ملائیں گے جب شیبا السماء، یہ ایک زبر پڑھیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے یہاں پر قرآن پاک ایک زبر لکھی ہے اور ایک نون لکھا ہے، یہاں پہ قرآن پاک میں دو زبریں نہیں لکھی تاکہ پڑھنے والے کو غلطی نہ، عام بندے کو تو قاعدے کا پتہ ہی نہیں، اس لیے انہوں نے ایسے لکھ دیا۔ تو یہ ایک قاعدہ یہ ہم نے اس میں پڑھا، ٹھیک ہے جی۔ ادغام کا قاعدہ پڑھ لیا جو یرملون کا ہے، اس میں لام اور را میں ادغام ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، اور باقی چار میں ادغام مال غنہ ہوگا، اور یہ نون قطنی کا بھی قاعدہ آپ نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں تنبیہ، زبر کی تنوین میں جو الف لکھا جاتا ہے وہ پڑھا نہیں جاتا، زبر کی تنوین میں جو الف لکھا جاتا ہے وہ پڑھا نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ بتاؤں؟ میں اصل میں تھوڑا سا ٹھہرتا اس لیے ہوں کہ تھوڑا توجہ، آپ کو لفظ سمجھ آئے گی لفظ کیا ہے، پھر مثال سے اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ دو زبر کی یہ تنوین ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب کسی حرف پر دو زبریں ہیں وہ ہم نکال لیتے ہیں تاکہ یہ اسی میں شاہدن، ٹھیک ہے، بلکہ لفظ ہم دوسرا لیں، ہاں رسولن بھی ٹھیک ہے، تو ہاں کچھ بھی ٹھیک ہے، سب کوئی بھی ہو جائے، ہاں وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو میں کوئی بھی لفظ لکھ لیتے ہیں، کون سا لفظ لکھیں؟ یومن لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یومن۔ اب یہ ہے، اب کہتے ہیں زبر کی تنوین، یہ زبر کی تنوین ہے، یہ زیر کی تنوین ہے، یہ پیش کی تنوین ہے، تو یہ زبر کی تنوین کریں۔ زبر کی تنوین میں جو الف لکھا جاتا ہے وہ پڑھا نہیں جاتا۔ اب اس میں یہ الف لکھا گیا ہے تو ہم نے اس کو پڑھنا نہیں ہے، ایک الف کی مقدار پڑھا جائے گا، لیکن چونکہ زبریں دو ہیں تو وہ اسی میں ہوگا، علیحدہ سے ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، ورنہ دو الف کی مقدار لمبا کرنا پڑے گا، ایک الف کی مقدار ہی لمبا ہوگا۔ ہاں تو نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو یہ دونوں میم بن جاتے ہیں اور ان پر غنہ بھی ہوتا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو میم بن جاتے ہیں، جیسے چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے جہاں جہاں، یہ وہ قاعدہ بتا رہے ہیں، کسی جگہ درمیان میں چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ زیر اس میں، یہ نون ساکن، اس کے بعد ٹھیک ہے، کہتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو یہ دونوں میم بن جاتے ہیں۔ اب یعنی نون میم بن جائے گا یا زبر ہوگی، زیر ہوگی، پیش ہوگی، وہ میم بن جائے گی۔ اب من بعد ہی نہیں پڑھیں گے، اب یہ جو ہے یہ میم بن گیا، نون کیا بن گیا؟ میم بعدی، اس لیے درمیان میں چھوٹی سی میم لکھ دیتے ہیں، قرآن پاک میں آپ نے دیکھا ہوگا لکھی ہوتی ہے میم۔ تو یہ وہ والا قاعدہ بتا رہے ہیں کہ جب نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد با آ جائے تو نون میم بن جائے گا، تنوین بھی میم بن جائے گی،
یہ ایک قاعدہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور ان پر غنہ ہوگا من بعدی، من بعدی، منہ بند کر کے ناک میں آواز لے، من بعدی، تو نون کو میم بنا دیا اور غنہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں میم ساکن کے بعد با یا میم آ جائے تو میم ساکن میں غنہ ہوگا، میم ساکن کے بعد با آ جائے، اس کی مثال اب ڈھونڈنی پڑے گی۔ اس میں ویسے ہے جو آگے تختی آ رہی، اس میں یہ ساری مثالیں ہیں، اس میں یہ ساری مثالیں ہیں، ہاں جی۔ اور اسی طرح اگلا قاعدہ ہے لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لام بریک ہوگا، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ نہیں، بسم اللہ۔ لفظ اللہ سے پہلے میم ہے، اس پہ زیر ہے، تو لفظ اللہ کو موٹا نہیں کریں گے، اور اگر زبر یا پیش ہو تو پھر موٹا کریں گے، من اللہ، من اللہ، نون پر زبر ہے تو اللہ کو موٹا کریں، من اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لی آدم نہیں، لام کو لمبا نہیں کرنا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ فَأَخْرَجَانِ ہے، جیم کو لمبا نہیں کرنا، فَأَخْرَجَهُمَا آگے ہے مِمَّا كَانَا، نون کو لمبا کرنا ہے، یعنی جس میں وہ دونوں تھے، اگر نون کو لمبا نہیں کریں گے تو پھر واحد بن جائے گی، یہ تثنیہ ہے، آدم علیہ السلام اور اماں حوا، وہ جس میں تھے اس میں سے ان کو نکال دیا گیا، یعنی جنت میں، تو دو تثنیہ ہے، کانا، یہ تثنیہ، اس کو نون کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، اور جیم کو لمبا، فاخرجا نہیں کرنا، فاخرجہما، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، عدو واو کو پھر شد ہے تو وقف کرتے ہوئے واو کی آواز آئے کہ واو ہے، عدو۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ،
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ فتاب علیہ، یہاں پہ نا یا ساکن ہے، علیہ لام کے بعد جو یا ہے یہ ساکن ہے، اور ہم نے وقف کرنا ہے تو ہا کو بھی ساکن کرنا ہے، دو حرف کٹھے ساکن ہیں، تو وقف کریں گے لام کو تھوڑا سا لمبا کریں گے اور ہا کی آواز بھی آئے، علیہ علیہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ تو اپنے فضل سے ہماری حاضری کو قبول فرما، قرآن پاک کو سیکھنے، قرآن پاک کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، یا اللہ ہمیں قرآن پاک کی سمجھ عطا فرما، پڑھنا اور اس کو سمجھنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قیامت کے دن ذریعہ نجات بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔